الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے نماز عیدین کے ضروری مسائل۔ ناظرین، عید الفطر یا عید الاضحیٰ تو کچھ ان کے متعلقہ مسائل ہوتے ہیں، عید کے دن جو ادا کرنا ہوتے ہیں یا وہ مسائل پیش ہوتے ہیں، وہ بہت ضروری مسائل ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل سننا ہے، انشاءاللہ آپ جان سکیں گے وہ عیدین کے مسائل ضروریہ کون کون سے ہیں۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت مبارکہ ہے۔ ناظرین، آپ ساتھ نیت کریں کہ یہ سنت ہے اور میٹھی چیز کھائیں، اس کے بعد عید الفطر کی نماز پڑھنے جائیں۔ لیکن عید الاضحیٰ میں کوئی چیز کھائے بغیر نماز پڑھنا سنت ہے، تو عید الفطر میں میٹھی چیز کھا کر نماز پڑھنا سنت ہے، یہ فرق ہے۔ اس پر آپ روایت سماعت فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ نہیں جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں طاق عدد میں تناول فرماتے تھے، یعنی ایک کھاتے، 3، 5، 7، 9 طاق عدد میں کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے۔ نماز عید کے لیے پیدل جانا سنت ہے، آپ پیدل چل کے جائیں عیدگاہ کی طرف یا مسجد کی طرف۔ اس پر روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف پیدل آتے اور پیدل جاتے تھے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو ناظرین، جب آپ جائیں عیدگاہ کی طرف، اگر زیادہ سفر نہیں ہے تو آپ پیدل جائیں۔ اگر آپ کہیں دور جا کے عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ دیہات میں ہیں اور شہر میں جا کے عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پھر مجبوری ہے آپ اپنی سواری پہ بھی جا سکتے ہیں۔ خیر، یہ سنت عمل ہے، اگر آپ سواری پہ چلے جاتے ہیں گناہ نہیں ہوگا۔ عیدگاہ آنے جانے کا راستہ تبدیل کرنا سنت مبارکہ ہے۔ آپ جب عیدگاہ کی طرف جائیں تو جس راستے سے جائیں، جب واپس آنے لگیں تو کسی اور راستے سے واپس آئیں، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اس پہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن عیدگاہ میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو بخاری شریف میں روایت کیا ہے۔ نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت مبارکہ ہے، اور اگر کوئی مجبوری بن گئی ہے کہ بہت تیز بارش ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، تو مسجد کے اندر بھی پڑھنا جائز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کے اندر بھی نماز عیدین پڑھائی ہیں اور مسجد کے اندر بھی پڑھائی ہیں۔ اس پر آپ حدیث مبارکہ ناظرین سماعت فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عید کے دن بارش ہو گئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز مسجد میں پڑھائی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1-2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ عیدین کی نماز ادا کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان اور تکبیر عیدین کی نمازوں میں نہیں پڑھی۔ تو ناظرین، یہ بھی بات سمجھنے کے لائق ہے کہ عیدین کی نمازوں میں نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے۔ جو ہم نماز کھڑی کرنے کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، تو عید کی نماز میں تکبیر بھی نہیں ہے یعنی اقامت، اور اذان بھی نہیں ہے۔ یہ بات سننے کے لائق ہے، شاید آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ہو۔ عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا سنت ہے۔ جمعہ کی نماز میں آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد جمعۃ المبارک کی 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ جبکہ عیدین میں یہ مختلف ہے کہ عیدین میں پہلے 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی، اس کے بعد 2 خطبے دیے جائیں گے، یہ فرق ہے۔ تو جیسے ہی آپ عید کی 2 رکعت ادا کریں، سلام پھیریں، اس کے بعد بیٹھے رہیں گے، اس کے بعد امام 2 خطبے پڑھے گا، ان کو آپ خاموشی سے سماعت کریں گے۔ اس پر حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں یہ روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف نکلتے تو سب سے پہلے نماز ادا فرماتے ہیں۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وعظ فرماتے، وصیت کرتے اور ضروری احکام صادر فرما دیتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارک میں معلوم ہوا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی،
عید کی نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ دونوں میں ایسے ہوگا، اس کے بعد خطبے سنے جائیں گے، خطبے پڑھے جائیں گے۔ نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین 6 زائد تکبیرات ہوتی ہیں عید کی نماز میں، عید الفطر میں بھی عید الاضحیٰ میں بھی 3 زائد تکبیریں وہ پہلی رکعت میں ہوتی ہیں، 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں ہوتی ہیں۔ تو ان میں جب امام زائد تکبیریں کہے گا تو ان میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھوں کو چھوڑیں گے۔ زائد تکبیرات 6 ہوتی ہیں تو 6 بار ہی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑے جائیں گے۔ تو زائد تکبیرات کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا بھی سنت مبارکہ ہے۔ اس پہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے اور عیدگاہ تک تکبیریں کہتے جاتے، پھر عیدگاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے، یہاں تک کہ جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تو تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے۔ یعنی عید کی طرف جب عید پڑھنے کے لیے جب آپ نے جانا ہے عیدگاہ کی طرف تو راستے میں بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے رہیں۔ تکبیر یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، بلند آواز سے گھر سے نکلیں یہ تکبیرات راستے میں کہتے ہیں، عید کی نماز ادا کریں، جب واپس جائیں راستہ تبدیل کر کے جائیں اور واپسی پہ جاتے ہوئے بھی یہ تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے رہیں۔ تو یہ بھی سنت مبارکہ ہے ناظرین، سنت کی نیت کر کے جب ہم یہ ساری باتیں ان پہ عمل کریں گے تو ہمیں بہت ساری سنتوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے موقع پر نماز کے لیے جانے سے پہلے ضرور کچھ کھا لیا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز پڑھنے سے پہلے کوئی چیز نہیں کھایا کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ آگئی کہ عید الفطر ادا کرنے سے پہلے میٹھی چیز کھانا سنت ہے، جبکہ عید الاضحیٰ میں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا سنت ہے۔ خالی پیٹ آپ جائیں گے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر جب قربانی کریں گے تو اپنی قربانی کا گوشت سب سے پہلے تناول فرمائیں گے۔ تو عید الاضحیٰ میں یہ سنت ہے، دونوں عیدین میں آپ نے یہ فرق رکھنا ہے۔ گاؤں میں بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ گاؤں کے اندر وہاں پہ ایک میدان میں آپ عید کی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، لوگ شامل ہو سکیں آسانی کے ساتھ، سب لوگ شہر کی طرف نہیں جا سکتے، تو اس طرح جب ان کو یہ سہولت دیں گے میدان میں جمع ہو کر عید کی نماز پڑھائیں گے تو بہت سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس پر آپ روایت سماعت فرمائیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام ابن عبید عتبہ کو زاویہ گاؤں میں نماز پڑھانے کا حکم دیا، تو ابن عبید عتبہ نے حضرت انس کے گھر والوں اور ان کے بیٹوں کو جمع کیا اور سب نے شہر والوں کی نماز کی طرح نماز پڑھائی۔ تو اس طرح سب نے اس طرح نماز پڑھی جس طرح شہر میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو ناظرین یہ عید کی نماز تھی جو پڑھائی گئی، تو دیہات کے اندر بھی نماز ہو سکتی ہے، میدان کے اندر سب لوگ جمع ہوں، شہر کے اندر بھی ہو سکتی ہے، جامع مسجد میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بارش کا موسم ہے، تیز آندھی ہے تو مسجد کے اندر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری مسائل تھی ناظرین جو آپ نے سماعت کیے۔ اس کے علاوہ کچھ مسائل ہیں جو عید کے دن کرنا مستحب ہیں، سنت بھی ہیں، کہ عید کے دن آپ حجامت بنوائیں یا اس سے پہلے حجامت آپ کی ہو، اس طرح ناخن کاٹیں، غسل کریں، مسواک کریں، اچھے کپڑے پہنیں، اگر نیا کپڑا آپ سلا سکتے ہیں تو نیا کپڑا پہنیں، یہ سنت ہے۔ اگر نئے کپڑے نہیں ہیں تو پرانے کپڑے دھو کر وہ آپ استعمال کریں۔ انگوٹھی پہنیں، یہ انگوٹھی چاندی کی انگوٹھی مراد ہے، 4 ماشے یا 4.5 ماشے اس کا وزن ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو، چاندی کی انگوٹھی پہنیں، یہ سنت ہے۔ عید کے دن خوشبو لگائیں، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، عید گاہ میں جلدی جائیں، یعنی یہ نہیں کہ آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پہلی رکعت گزر گئی ہے یا آپ اتحیات میں جا کے مل رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پہلے جائیں، تکبیر اولا یعنی پہلی تکبیر کے ساتھ شامل ہوں، تو اس کے اندر فائدہ زیادہ ہے، یہ سنت مبارکہ بھی ہے۔ پھر نماز سے پہلے صدقہ فطر یعنی فطرانہ ادا کریں، وہ 2.25 کلو وہ آٹے کی قیمت وہ ادا کریں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے۔ پھر عیدگاہ کی طرف پیدل جائیں، یہ سنت ہے۔ پھر ایک راستے سے جائیں، عید کی نماز پڑھ کے دوسرے راستے سے واپس آئیں، راستہ تبدیل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ عید کے
عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا یا کھجوریں وغیرہ تناول کر لینا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ یہ طاق عدد میں ہو 1 3 5 7، یہ سنت مبارکہ ہے۔ ناظرین، یہ آپ نے سماعت کیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ضروری مسائل اور اس دن کی سنتیں۔ اللہ تعالی ہمیں عیدین کے دن سنتیں ادا کرنے کی اور جو ضروری مسائل ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔